مولوی صاحب کی اذان تو رجسٹر ہی نہیں ہوتی جب تک کہ امی نہ کہہ دیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو. لگتا ہے کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی. اور اگر امی نے نہیں کہا تو چھوڑنے پر گناہ بھی نہیں ملے گا. امی نے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو. سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں. کوئی ایسے بچے ہیں کہ جو ایک آدھ دفعہ میں سن لیں، ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم. زیادہ تر بچوں کو بار بار کہنا ہوتا ہے. اور کس طرح کہنا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ کہا پڑھ لو، اگلے دن پھر کہا پڑھ لو، پھر غصہ آنا شروع ہوا، پھر جھنجھلاہٹ چڑھی، پھر ڈانٹنا شروع کیا، پھر منافق کہا ان کو، پھر ان کو جہنم کے اندر پہنچا دیا، اور پھر رونے بیٹھ گئے کہ تم لوگ تو سنتے ہی نہیں، اور تم لوگ تو مصیبت کر دو گے میری، اور میں کیا کروں اور میں کہاں چلی جاؤں، سمجھ میں نہیں آتا مجھ کو اپنا دکھڑا. اب بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جب ماں اس طرح بریک ڈاؤن کر جائے گی تو بچے کیا عزت کریں گے اس کی، کہ اماں کا اپنا تو یہ حال ہے نفس کا. ایک خاتون کہنے لگی کہ میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میں اتنا اپسیٹ ہوتی ہوں میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. تو آپ سوچیں کہ بچوں کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو چاہیں گے کہ امائیں بے ہوش رہیں. اس سے اچھی کیا بات ہے ان کے لیے؟ بس بے ہوش ہونے سے پہلے برگر بنا کے کم از کم رکھ دیں، پھر چاہے ہوش میں ہوں یا نہ ہوں. تو یہ نہیں کرنا ہے. ایسا ہم کو جو ہے وہ ایسا ولٹنگ لیلیز نہیں بن کے رہنا گھروں کے اندر کہ یہاں بچوں نے گھورا اور یہاں ہم بے ہوش. یہ نہیں ہونا چاہیے. بتا دیں ان کو کہ تم میری ماں نہیں ہو، میں تمہاری ماں ہوں. تم باپ نہیں ہو، باپ ابا ہیں. یہ بتا دیں ان کو. یہ بعض دفعہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کون کس کا باپ ہے کون کس کی ماں ہے. اور یہ بتا دیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہاں رہنا ہے تو رولز فالو کرنے ہوں گے. لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے نا. بہت جلدی بچے سر چڑھتے ہیں. ذرا سا آپ ان کو چھوڑ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے آپ کے. تو ضرور آپ سر پر بٹھائیں، ضرور لاٹ کریں، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے وہاں پھر آپ ان کی لمٹس بتا دیں. عمر رضی اللہ عنہ اس طرح اپنے بچوں سے کھیلتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص کوئی ملنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ان کا بیٹا بیٹھا ان کی داڑھی سے کھیل رہے. یہ بھی لاڈ بھی کرنا ہے، پیار بھی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز کا وقت گزرا چلا جا رہا ہے اور ابا جان خود بھی لیٹیں کہ جی بچہ بیٹھا ہے میرے اوپر میں کیسے اٹھوں. خود بھی نہیں نماز پڑھی اور بچے کو بھی نہیں کہا نماز پڑھنے کے لیے. یہ مناسب نہیں. اور یہ جھنجھلاہٹ والی چیز چھوڑ دیجیے. اس طرح کہنا ہے جیسے کہ کیسٹ بولتا ہے. کیسٹ کو آپ لگاتی ہیں بہت اچھی آواز آتی ہے، دوبارہ لگایا پھر اتنی ہی پیاری آواز آئی، پھر آپ نے 10ویں دفعہ لگایا تو بھی کیسٹ ویسے ہی بولتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تو بہت اچھی آواز آئی، دوبارہ آپ نے لگایا جھنجھلاہٹ شروع ہو گئی، 10ویں دفعہ لگایا کیسٹ نے آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا. سمجھ نہیں آتی بات. ایک دفعہ بتایا نہیں تم کو ایسے کرو، تو ہم تو ڈر کے مارے کیسٹ ہی نہ لگائیں. اگر اس طرح کیسٹ ہم کو ڈانٹے تو اس طرح جب مائیں بہت ڈانٹ ڈانٹ کے بچوں کو بتاتی ہیں تو پھر وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں آپ تو دنیا سے چلی جائیں گی نا، بچہ تو رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جس طرح سے جن جذبات کے ساتھ بچوں کو وہ بات بتائی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ٹون، وہ ایموشنز، وہ آواز کا تاثر، وہ آواز ان کے دماغوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. جب وہ نماز کا سوچیں گے آپ کی آواز ان کے دماغ میں جائے گی. تو حتی الامکان اچھی طرح بتانے کی کوشش کیجیے. ہاں سختی کی ضرورت ضرور پڑے گی، ایسے نہیں ہے کہ صرف نرمی نرمی سے وہ سن لیں. سختی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر سزا دینے کی بھی اجازت ہے. سزا بھی دی جا سکتی ہلکی پھلکی. کوئی پابندی لگا دیجیے، کوئی فیوریٹ چیز ان کی مت دیجیے ان کو. اور ایک آدھ تھپڑ مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کوئی پاگل نہیں ہوتا، کوئی نفسیاتی مریض نہیں بنتا. ہم تو سب مینٹل اسائلم میں بیٹھے ہوتے اگر اس طرح ایک تھپڑ کھانے سے پاگل ہوتے تو. ایک زمانہ تھا نفسیات کا زمانہ، اور ڈاکٹر بینجامن اسپاک بڑے مشہور تھے. اس زمانے میں جو بچے پالتا تھا اس کے ہاتھ میں بینجامن اسپاک کی کتاب ہوتی تھی، اکثر لوگوں کی. وہ بڑے ماہر نفسیات تھے کہ بینجامن اسپاک نے کہا کہ بچوں کو کچھ نہ کہو. بینجامن اسپاک کہتے ہیں بچوں کو کچھ نہ کرو، یہ پابندی نہ لگاؤ، لیٹ دیم بی، ان کی شخصیت مسخ نہ کرو. بینجامن اسپاک کا اپنا بچہ اس نے خودکشی کر لی. تو یہ نفسیات سے کام نہیں چلتا. نفسیات بھی ایک حد تک چائلڈ سائیکالوجی اچھی ہے، لیکن ٹوٹل چائلڈ سائیکالوجی وہ بچے کا ناس کر دے گی. قرآن کی حکمت بھی ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور مانیٹرنگ کریں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، دوست کیسے ہیں، دیکھیں دوستوں کو، کہاں جا رہے ہیں. آپ ضرور فون کریں. امبیرس ہوں تو ہوتے رہیں بچے، لیکن ذمہ داری بہرحال ماں کی ہے کہ ماں یہ دیکھے کہ میرا بچہ کہاں گیا، کس سے ملنے جا رہا ہے، دوست اس کے کیسے ہیں. یہ بھی چیزیں ضروری ہیں.
تو اپنی طرف سے ہی کوشش ہی کی جا سکتی ہے، کوشش کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور تمیز تہذیب بہت ضروری ہے، خود غرضی بچوں میں نہیں ہونی چاہیے، ہوتی تو ہے، اب یہ ماؤں کا کام ہے نا بچوں میں سے خود غرضی نکالنا۔ گھر میں مہمان آئیں گے، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ مہمانوں کو پیزا کھلایا جائے جو ان کے لیے ابھی ابھی آیا ہے، یا اچھا والا کیک مہمانوں کو دیا جائے، وہ تو چاہیں گے کہ جو سب سے زیادہ کمتر چیز ہے وہ مہمانوں کو دے دیں، اچھی چیز رکھ لیں بچوں کے لیے۔ تو یہ تو پھر ماں کا کام ہے نا کہ وہ بچے کو بتائے کہ مہمان برکت لے کر آتے ہیں، مہمان کھائیں گے تمہارے حصے میں کمی نہیں ہوگی، اللہ برکت ڈالتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیجئے۔ تو اس طرح شروع میں ان کو برا لگے گا، اور ان کی بری عادتوں کو آپ دیکھیں گی تبھی تو تربیت کریں گی۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچے میں کوئی بری عادت ہے، آپ تربیت کیسے کریں گی اس کی؟ بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کے بارے میں بڑا حسن گمان رکھتی ہیں، حسن ظن رکھتی ہیں، کہتی نہیں میرا بچہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، میرا بچہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی اس خوش فہمی کا شکار مت رہی ہے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے تربیت ایسی کی ہے کہ میرا بچہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، نہیں، بالکل کر سکتا ہے، بچہ ہے نا، ولی کا بچہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے، نبی کا بچہ بھی بچہ ہوتا ہے، کافر کا بچہ بھی بچہ ہوتا ہے، تربیت سب کرتے ہیں، انبیاء نے بھی تربیت کی اپنے بچوں کی، اولیاء اللہ نے بھی تربیت کی اپنے بچوں کی، اور آخر میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ چاہے گا تو محنت آپ کی ٹھکانے لگے گی، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو دنیا میں اجر نہیں ملے گا۔ لیکن ایک ایک لمحہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کی فکر میں گزارتے ہیں، اس کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، آپ کا اجر اللہ کے ہاں یقیناً موجود ہوگا۔ تو یہ نرمی اور سختی کا بہرحال کمبینیشن ہے، سزائیں بھی کام دیتی ہیں، دیکھ بھال، واعظ اور نصیحت، اسوہ حسنہ کے ذریعے تربیت کرنا، اور قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کرنا۔ تو یہ تو کوشش اپنی طرف سے بھرپور کرنی ہے، اگر یہ نہ کیا تو قیامت کے دن کا پھر معاملہ بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج معذرتیں پیش مت کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ دنیا میں تو بہت ایکسکیوزز پیش کر لیں، بہانے بنا لیے، کسی کے اوپر بلیم ڈال دیا، کبھی کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ملتی، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، نہیں بہت سی مجبوریاں، بہت سے بہانے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ انسان بھی ہے تو بہت چالاک، اپنی جان بچانے کے لیے کئی بہانے پیش کرتا ہے۔ اچھا، انہی بہانوں سے ایک چیز یاد آئی، بعض دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی نیک کام میں لگایا، والنٹیئر کے طور پہ، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تم والنٹیئر کرو فلاں جگہ جا کر، اب بچہ گیا، جیسے آج کل چھٹیاں ہیں، سمر کیمپس چل رہے ہیں، آپ نے بچے کو لگا دیا، اب وہ بچہ جو ہے وہ دیکھیں آپ نے اس کو دین کا مجاہد بنایا نا، ایکسٹرا کام کر رہا ہے دین کی خاطر، ٹھیک، اب بچہ بہرحال بچہ ہے، وہ کمپلین کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور ہم تھک گئے ہیں، اور اتنا ہم پریشان ہو گئے ہیں، اور یہ اور وہ، تو اب آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا کہ تم اس طرح کمپلین کر کے اپنا اجر ضائع نہ کرو، تم نے اللہ کے لیے کیا، پھر تم نے شکایتیں کی کہ بس سر سے اتار کے پھینکیں اس کو اور ختم کریں اور جان چھوٹے ہماری، تو یہ کیا کیا؟ کام بھی کیا، عاملۃ ناصبہ، ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں، عمل بھی کیا، تھکے بھی، لیکن آخر میں کیا؟ تسلا نارا حامیہ، کھولتا پانی پینے کو ملے گا، فائدہ کیا ہوا؟ اللہ پر احسان جتاتے ہو، کام اللہ کا کیا ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں توفیق ملی کام کرنے کی، تو اتنی دیر میں اور کیا کر لیتے؟ تو سمجھائیں بچوں کو کہ اچھا تم نہیں جاتے یہ کام کرنے، تو گھر میں رہتے تو کیا کرتے؟ دیر سے اٹھتے، ٹی وی دیکھتے، کمپیوٹر کھیلتے، باہر چلے جاتے تھوڑی سی دیر کو، وہ اب بھی سب کر سکتے ہو، ابھی بھی اتنا سارا ٹائم بچا ہے، اتنا ٹائم تم نے اپنی جنت کے لیے لگا دیا، تم نے جنت حاصل کر لی، تو یہ انسینٹیو اور ریمائنڈر، تاکہ اپنی نیکی ضائع کرنے سے وہ بچیں، اپنے اعمال ہبط کرنے کی ان کو عادت نہ ہو جائے کہیں کہ عمل کریں اور پھر شکایتیں کریں، یا روزہ رکھیں پھر روزہ رکھنے کے بعد کہیں بہت بھوک لگی، بہت پیاس لگی، یہ بھی نہ کریں۔ جب بچوں کو آپ عبادت کی عادت ڈالیں، اب بچوں پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں، روزوں میں تو خاص طور پہ زیادہ ترس آتا ہے، آتا تو ہے ماں کے ناطے،
لیکن یہ مت کہیں کہ ہائے منہ کتنا چھوٹا سا ہو گیا، ہائے ہونٹوں پہ کیسی پپڑی جم رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی، بہت تکن ہو گئی. یہ مت کریں، یہ کوئی لاڈ نہیں ہے. ٹف بنائیں ان کو، مجاہدانہ مزاج پیدا کریں، کیونکہ رکھنا ہے ہی، رکھنا ہی ہے روزہ. اللہ اجر دے گا. پیار کر لیں، اس کی پسند کی چیز پکا دیں، وہ اور سب چیزیں ہیں کہ اس کو اچھا لگے. حوصلہ افزائی کریں. اس طرح کمزوری مت پیدا کریں لاڈ کر کر کے اور اس پہ ترس کھا کھا کے. تو اگر دین کا کوئی کام کرتا ہے آپ کا بچہ، یا فرض ہو یا نفل، کسی بھی درجے کا کام، ترس کھانے کی ضرورت نہیں. قیامت کے دن یہ سب چیزیں فائدہ دیں گی. اور اگر اس طرح بچا بچا کے رکھا اپنی جانوں کو ہم نے، اور اپنی بچوں کے جانوں کو بچا بچا کے رکھا، تو اس بچانے میں بھی انسان کوئی بہانہ ہی بناتا ہے بچانے کے لیے. ایک تو خیال کیا آتا ہے بس اب بہت کر لیا، ٹو مچ ہو گیا. تو یاد کریں پھر غزوہ تبوک کے واقعے کو، کہ وہاں پہ جو صحابی تھے، مالک ان کا نام آتا ہے، ہر غزوے میں شامل رہے تھے، صرف ایک غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے. تو اللہ کی ناراضگی تو ہوئی نا. تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ بس ہم نے بہت کر لیا، کہ سارا کام ہماری کرنے کا رہ گیا، اب اور لوگ بھی تو کریں. ٹو مچ ہو گیا ہمارے لیے، اب ہم بہت تھک گئے، اب ہم نہیں کرتے نہ کرو. جہاد تو آخری سانس تک ہوگا. جس دن سلسلہ ٹوٹا اس دن ختم. تو پچھلی عبادت پہ غرہ نہ کرے انسان اپنا. اور کوئی اگر عبادت یا خدمت کر لی ہے دین کی اس نے، تو زیادہ غرور کا، فخر کا شکار نہ ہو جائے. یہ بلا وجہ کی ذہنی تھکن ہم طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. کبھی کوئی کھا کر نہیں کہتا ہے بہت کھا لیا اب نہیں کھائیں گے. اور کہا کبھی کسی نے بہت پہن لیا اب اور ضرورت نہیں نئے کپڑوں کی؟ کوئی نہیں کہتا. تو یہ دین کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ بہت کر لیا اور نہیں کرتے؟ ہم نہیں کرتے تو نہ کرو. کس کا نقصان ہے؟ اگر کیا تو کس کے سر پہ احسان؟ اپنے سر پہ. تو اپنے بچوں کو بتا دیں کہ تمہارے کرنے سے کام نہیں ہو رہا، اللہ کے پاس بہت لوگ ہیں، تم نہیں کرو گے تو کوئی اور آ جائے گا. تم نے کیا اپنے لیے کیا، اٹس فار یور اون گڈ، تمہاری اپنی جنت ہے. اور نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں. اور کیا بھی تو تم نے کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا کہ اس کی خاطر کام کیا ہو، اپنی بھلائی تم نے کی ہے. تو شروع دن سے ان کا نظریہ درست رکھیں گے، انشاءاللہ آگے جا کے بھی نظریہ درست رہے گا. اور جو بہانے بناتے ہیں دنیا میں، جان چھڑاتے ہیں اللہ کے کام سے، فرائض ہوں یا نوافل کسی درجے کے، تو کہہ دیا جائے گا کہ آج تو معذرتیں پیش نہ کرو، جو تم نے کمایا ہے اسی کا تم بدلہ دیے جا رہے ہو. انجام کو ذہن میں رکھ کر انسان کام شروع کرے. کافر تو وہ جو نفل تو رہنے دیں، وہ تو فرض درجے کی نیکی بھی نہیں کرتا، نیکی کو نیکی بھی نہیں مانتا. تو جہنم والوں جیسے کام کرنا، اللہ کے نافرمانوں میں اٹھنا بیٹھنا، جہاد سے جی چرانا، فرائض تک کو داؤ پہ لگا دینا گھر والوں کی رضا کے لیے، اور پھر توقع رکھنا کہ خود بخود جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ تو شیطان کا ڈالا ہوا مغالطہ ہے. بڑی خطرناک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہر گناہ اور ہر ظلم کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اللہ تو سب کے بہانے جانتا ہے، سب کی مجبوریاں جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کون واقعی مجبور ہے اور کون بہانے بناتا ہے، اور کون بہانے بھی نہیں بنا رہا اور کہتا ہے بس ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا. اللہ سب کو جانتا ہے. دنیا میں تو ہم دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں ایکسکیوزز سے اور بہانوں سے، قیامت کے دن اللہ کو دھوکہ کوئی نہ دے سکے گا. اب سب سے بات کی جا رہی ہے، سب کو مشورہ دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، خالص توبہ کرو. توبۃ نصوحا، خالص توبہ. خالص شہد کو اصل ناصح کہا جاتا ہے. ناصح جو موم سے اور دیگر گندگیوں سے پاک کر دیا گیا ہو. پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینا یا ادھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کو بھی نصاحت الثوب کہا جاتا ہے. ٹھیک کر دیا کپڑے کو، درست کر دیا. یعنی اپنے اعمال نامے کو جو کاٹا تھا، پھاڑا تھا، نقصان پہنچایا تھا، اس میں گناہوں کی ملاوٹ کی تھی، اس کو توبہ کے ذریعے سے انسان درست کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، خالص کر لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو. یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ کام دوبارہ نہ ہو. علی رضی اللہ عنہ نے
ایک دفعہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ. اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرو، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرو، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے عزم کر لو کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرو گے، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اس کو معصیت کا خوگر بنا کے رکھا ہے. اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک اس کو معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا. تو لگاؤ اللہ کی راہ میں، کھپاؤ اپنے آپ کو، توبۃ نصوحاً توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو توبہ کا پتہ چلا یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر انسان پچھلی زندگی کے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور شرم کے بجائے اس کو لطف آتا ہے ان خیالات سے، تو یہ توبۃ النصوح نہ ہوگی. کہ انسان سوچے کہ شکر ہے کہ 20 سال کی عمر میں ہدایت نہیں مل گئی. اگر یہ سوچتا ہے انسان تو یہ توبۃ النصوح نہیں ہے. توبۃ النصوح یہ ہے 40 سال کی عمر میں خیال آیا، پتہ چلا کہ جو 20 سال کی عمر میں ہم نے کام کیے تھے وہ گناہ تھے، تو انسان پچھتائے، افسوس کرے کہ اگر واپس وہ وقت آ جائے تو میں دوبارہ سے وہ کام نہ کروں. تکلیف ہو، پریشانی ہو انسان کو، پچھتاوا، جیسے کہ دولت کا نقصان اگر ہو جائے تو کتنا افسوس ہو. 20 سال کی عمر میں کسی نے دھوکہ دے کر آپ سے بہت سا مال چھین لیا تھا. 40 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو خوش نہیں ہوتا وہ کہ چلو اچھا ہوا چھین لیا. کہتے ہیں کاش کہ مجھے یہ اب باتیں پتہ ہوتی، میں اس طرح بیوقوف نہ بنتا اس کے ہاتھ. تو انسان کو افسوس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. اور جو انسان اپنا پچھلا لائف سٹائل چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، خود کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھالتا ہے، آگے کتنے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے. کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ کتنا بدلا ہے، اگر یہ بدل سکتا ہے ہم بھی بدل سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا. تو پھر اللہ امید دلا رہا ہے کہ اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا اور اللہ گناہ بخش دے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو بات فرمائی کہ اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو، اس کی بھی بہت خوبصورت ایک نسبت بن رہی ہے پچھلی آیات سے. دنیا میں انسان جب اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو دنیا میں. لوگ صادق اور امین کے بجائے کاذب اور مجنون کہنے لگ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے یہ معاملہ ہوا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ کا نام محمد سے بگاڑ کر مذمم بنا کر پیش کرتی تھی. تو جو لوگ دنیا میں توبہ استغفار کر کے زندگی کا رخ اللہ کی اطاعت کی طرف موڑتے ہیں، ان کو بھی طرح طرح کے تانے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تانوں میں کوئی کہے مثلاً کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، خود تو سب کچھ کر لیا، اب منع کرتے ہیں.
یہ تانے سننے کو ملیں گے، بے عزتی ہوتی ہے دنیا میں، کوئی بات نہیں، برداشت کر جائے اس بائیکاٹ کو، اس بے عزتی کو، ان تانوں کو، اس تمسخر کو برداشت کر جائے۔ قیامت کے دن صورتحال بدل جائے گی، اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ رسوا نہ کرے گا، ان کی تو بڑی عزت افزائی ہوگی۔ دنیا میں چاہے کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہ ملا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا اثر نہیں چھوڑ رہی۔ وہ نیکی، ہر نیکی، ہر بھلائی ایک روشنی ہے، نور ہے۔ قیامت کے دن کسی مرحلے پر وہ نور ظاہر ہو جائے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ آگے کیا؟ دل کے اندر جو نیتوں کا نور، نیک تمنائیں، اچھے ارادے جو دل میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ نیک ارادے، نیک تمنائیں دل ہی میں دفن ہو جاتی ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود انسان کر نہیں پاتا ان کو، ان کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہوگا، سب روشنی بن کر آج کے دن چمکیں گی، اور ان کی تیزی خلوص کے اور جہاد کے حساب سے ہوگی۔ ادھوری ناکام کوششوں کا بھی اجر ہے، اور نیکیاں اگر عمل کی صورت میں سامنے آ گئیں، وہ تو پھر دائیں طرف دوڑ رہی ہوں گی، ان کا اپنا نور ہوگا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، علم دیا، وہ خوب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، اجر میں دونوں برابر ہے، اس لیے کہ اس نے تمنا کی نا، ہوتا تو واقعی خرچ کر دیتا۔ ایک شخص معصیت میں پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، دوسرا شخص اس کو دیکھ کر سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا، میں بھی اس طرح کام کرتا، میں بھی اس طرح دکھاوا کرتا، دو گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا وہ بھی وہ سارے کام کر جاتا۔ تو نیکیوں کا ارادہ بھی انسان اگر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں نیکی شمار کی جاتی ہے چیز۔ تو وہ پولیس رات پہ سے گزریں گے تو وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نور مکمل کر دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دعا ہم کرتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ یہ جب دعا کریں تو قیامت کے اندھیروں کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا اللہ نے یقیناً قبول فرمائی، نور ہی نور بنا دیا آپ کو۔ جو بھی اللہ کے رسول کے طریقوں کو اختیار کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ نور جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التحریم، آیت نمبر 9۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 8 کے مضمون کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، وہاں نور کی دعا کی گئی تھی۔ مومن جب پل صراط پہ سے گزر رہے ہوں گے تو وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے نور ہمارا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ کہ اللہ ایسا نہ ہو نیکیوں کے نور کے مقابلے میں گناہوں کے اندھیرے بڑھ جائیں، اور گناہوں کے اندھیرے ہمارے اس نیکیوں کے نور کو، نیکیوں کے چراغ کو ڈھانپ لیں۔ تو اللہ تو بخش دے، جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، اللہ تو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے ایک اور بات تو یہ ہمارے سامنے آئی کہ مومن کا تو وظیفہ ہے استغفار۔ دنیا میں تھا تو بھی استغفار کرتا رہتا تھا اٹھتے بیٹھتے، اور استغفار وہی کرے گا جس کو گناہوں کا احساس ہوگا، اور جسے گناہوں کا احساس ہوگا اس سے کبھی نیکیوں کا غرہ ہی نہیں ہوگا۔ جس کو نیکیاں یاد رہیں گی وہ کیوں استغفار کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی، میں پردے دار، میں شریعت کی پابند، میں تو رسمیں بھی چھوڑ دیں، میں نے تو بدعتیں بھی چھوڑ دیں، اور ہم تو دین کے ساتھ لگے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، تو میرا گناہوں سے کیا تعلق؟ یا یہ خوش فہمی اپنے بارے میں کہ اگر گناہ ہو بھی گئے تو وہ تو خود ہی معاف ہو جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے استغفار کی۔ یہ تو مومن کا انداز ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں سوچتا، یہ اس کا فوکس نیکیوں پر ہوتا ہی نہیں، اس کا تو سارا فوکس گناہوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ محسن بننا چاہ رہا ہوتا ہے،
جو محسن بننا چاہتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آگے کیسے بڑھوں. جو اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو گیا وہ تو رک گیا، اس کے تو آگے کے درجے حاصل کرنے کے امکانات ختم ہو گئے. جو مطمئن ہے اپنے اسٹیٹ سے، اپنے مقام سے جو مطمئن ہے، وہ جد و جہد کیوں کرے گا؟ وہ تو بس کھڑا رہے گا، اسٹیگنیشن آ جائے گا اس کے اندر. جو مطمئن نہیں ہے اپنے آپ سے وہی تو جد و جہد کرے گا. جو ایمبیشس ہے آخرت کے لیے وہی تو آگے کے درجے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو وہ ہوتا ہے مومن، اس کو تو آگے بڑھنا ہے، اس کو تو جنت کے اعلیٰ ترین درجے چاہیے. تو وہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے. یہ رکاوٹیں ہیں گناہ جو کہ جنت کے اعلیٰ درجوں تک اس کو پہنچنے نہیں دے رہی، جو اس کے نور کو بڑھنے نہیں دے رہی. تو وہ آخرت میں جب پل صراط پہ سے گزر رہا ہوگا تب بھی وہ اللہ سے مغفرت مانگے گا. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر اس قدر مہربان، اس قدر رحیم ہے کہ مومنوں کے ساتھ تو اس نے معاملہ دنیا میں یہ کیا کہ ان کی استغفار قبول کی، اور دنیا میں تو کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہے. جو چاہے گناہوں سے تائب ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. لیکن آخرت میں کافر توبہ کریں گے، ان کی توبہ نہ قبول ہوگی. کافروں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں نہیں کی تھی انہوں نے کبھی. لیکن مومن کی توبہ، مومن کا استغفار لگ ایسا رہا ہے جیسے کہ آخرت میں بھی قبول ہوگا، پل صراط پر سے بھی قبول ہوگا. جب وہ گزر رہا ہوگا پل صراط پر سے گزرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. تو ایک انسان کا ریفلیکس ایکشن بن جاتا ہے نا. جیسے ہم نے دیکھا کہ منافق چونکہ اتنا جھوٹ بولتے تھے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ ہی بولیں گے. اور مومن چونکہ اس کو اتنی عادت تھی استغفار کرنے کی، تو وہ پل صراط پر بھی استغفار ہی کرے گا، ریفلیکسولی، غیر شعوری طور پہ، انکانشیسلی. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات، آزمائشیں، اس کے پل صراط کے اندھیرے اس عین وقت پر بھی دور کر دے. اور فرمائے انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب جو چاہتا ہے اس کا نور بڑھے، اس کو شرک اور نفاق کے اندھیروں سے تو خود کو دور رکھنا ہے. منافقوں اور کافروں کی صحبت نہ اختیار کرے. منافقوں اور کافروں کی صحبت میں نہ رہے، ان کی محبت دل میں نہ لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ پر کسی کافر کا احسان نہ ہونے دے. اس لیے کہ احسان کسی کافر کا ہوگا تو اس کی بھلائی، اس کی اچھائی بھی دل کے اندر آئے گی. بہتر ہے کہ ہم پہ احسان ہو تو مسلمانوں کا ہو، تاکہ مسلمانوں کی عظمت ہمارے دل میں آئے اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر آئے، دعائے خیر مسلمانوں کے لیے نکلے. آگے کی آیات میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق کفار اور منافقین سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ نرمی بہت تھی اور آپ اللہ کے رسول تھے، تو آپ کو تو اچھے اور برے، نیک اور بد، منافق اور کافر اور مومن اور محسن، ہر ایک ہی کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. آپ نے تو کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. سب آپ کے پاس آتے تھے. جو آپ کے اندر پروفیٹک وزڈم تھی، جو ایک رسالت کی بصیرت آپ کے اندر تھی، یقیناً اس میں آپ لوگوں کو پہچان تو جاتے ہوں گے کہ کون اس میں سے جھوٹا ہے، کون منافق، اور کون اس میں سے سچا ہے اور کون مومن. ایک عام انسان بھی پہچان جاتا ہے نا، پرسنالٹیز کو جج کر لیتے ہیں. تو جب آج لوگ چہرے کے تاثرات اور ایکسپریشنز دیکھ کر بتا دیتے ہیں، آنکھوں میں جو پتلی ہے اس کا گھٹنا بڑھنا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کا کیا اندرونی حال ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول تھے. ان کو تو پتہ ہی چل جاتا ہوگا کہ یہ شخص کس قسم کا ہے، اندر اس کے کیا بھرا ہوا ہے، نیکی ہے یا خبث بھرا ہوا ہے، بھلائی ہے یا برائی ہے. لیکن آپ اوپر سے رویہ سب کے ساتھ اچھا رکھتے تھے تاکہ کوئی آپ کے رویے کی وجہ سے دور نہ ہٹ جائے. اگر ذرا سی بھی کوئی امید ہے، ذرا سے بھی کوئی رمق کسی کے اندر نیکی کرنے کی باقی ہے، تو وہ داعی کے، مبلغ کے نرم رویے سے وہ چیز مزید بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے کے لیے اپنے رویے کے اندر بہت لچک اور بہت نرمی رکھا کرتے تھے. لیکن یہ نرمی جہاں مومنوں کو بہت فائدہ دیتی تھی، وہاں اس نرمی کو منافق آپ کی کمزوری سمجھ جاتے تھے، آپ کی کمزوری سمجھتے تھے.
آپ کو یاد ہوگا سورہ توبہ میں منافقوں کا قول نقل ہوا. وہ کہتے تھے یہ محمد جو ہیں کیا ہیں؟ ہوا اذن، بس کان ہی کان ہے. نعوذ باللہ، 2 کان ہیں، بیچ میں عقل وقل نہیں ہے ان کے اندر.